میڈیا لے کے آیا ہے. یہ ریولوشن میڈیا کے ہیلپ سے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے. وکیل جو آئے انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی. یہ ایک ریولوشن ہے, بہت بڑا ریولوشن ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ قتل و غارت ہو اور جہالت ہو روڈوں کے اوپر, اسے ہی ہم ریولوشن کہیں. یہ تو اس سے بھی بڑا ریولوشن ہے. آپ کا پورا نظام سسٹم چینج ہونے کو آ رہا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیے اس ریولوشن کے اندر بہت ہی بیوقوف سیاستدان ہوگا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کل ریزولوشن پاس کر کے. آئی ڈونٹ گیو دیم, میرے خیال میں سیاسی ایکیومن ہے ہی نہیں ان کے اندر اس قسم کی جو انہوں نے حرکت کی ہے. اٹ شوز کہ ان کے جو ومز ہیں, ان کا جو اپنے اندر ان کے خیالات ہیں, وہ جو پرنسپلز ہیں اور پرنسپلز آف ڈیموکریسی ہیں اس سے کہیں مختلف ہیں. ان کی سمتی الگ ہے. آپ نے کیا سیاستدان نے جو کیا جن لوگوں نے وہ خوفناک تقاریر کی تھی, خدا کی قسم اور لگام دو اور یہ سب, وہ کون تھے؟ کیا وہ واقعی سیاستدان تھے یا وہ تھے جنہوں نے پارٹی کے نام پہ سیٹ جیتی؟ بڑا فرق ہے. دونوں کا جواب دیتا ہوں. ایک تو ریما کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ سیاستدان ایک دم سے اکھڑ کیوں جاتے ہیں. یہ سیاستدان ہے ہی نہیں, یہ بادشاہ ہیں. جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے اکھڑ جاتا ہے جب اس کو کہیں ڈفرینس آف اوپینین نظر آئے. نہ ان کا رہن سہن سیاستدانوں والا ہے, نہ ان کی پالیسیاں سیاستدانوں والی ہیں, نہ ان کی پارٹیاں سیاستدانوں والی ہے. پارٹی ہوتی ہے نا سیاست, یہ تو سارے بادشاہ, پارٹی تو بہت ہے, بادشاہ کی طرح پارٹی چلا رہے نا کہ جی ڈفرینس آف اوپینین تو دیکھوں گا کر رہے ہیں. پہلے رانا مستی خیل سے کہوں گا کہ جی ذرا ایک ریزولوشن لے آؤ, پھر کسی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہہ دوں گا اس کو اٹھا کے پارٹی سے باہر پھینک دو. کہاں ہوتا ہے جی یہ الفاظ ہے موجودگی میں باقاعدہ طور پر الفاظ ہے. نہ تو یہ اسٹیپ انہوں نے سوچ سمجھ کے لیا ہے, نہ ہی ٹرن اراؤنڈ مجھے لگتا ہے سوچ سمجھ کے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اسپیکر رانا اقبال صاحب ہیں, اور رانا اقبال صاحب ایک قدم نہیں اٹھاتے شہباز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر. شہباز شریف صاحب موجود ہوں, رانا اقبال صاحب اسپیکر ہیں, وہ روزانہ کی جو بھی اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی اس کو سسپینڈ کر کے, کوئی پرائیویٹ ممبر ڈے نہیں تھا, ایک ریزولوشن کا موقع دیں, وہ ریزولوشن آ جائے, رانا ثناء اللہ صاحب اس کو ووٹ دیں. رانا ثناء اللہ وزیر قانون ہے جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ بھی گھومتے ہیں, تو ماشاءاللہ ان کی اجازت سے ہی گھومتے ہیں. اور اس کے بعد پتا چلے جی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ رانا مستی خیل کو, ثناء اللہ مستی خیل کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے اس اسمبلی میں, ایگزیکٹلی اس وقت موجود, گپ مار رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب, بالکل موجود تھے. اور پارٹی سے باہر کون نکالے گا جی؟ پارٹی ہیڈ کون ہے؟ شہباز شریف صاحب ہے, نواز شریف صاحب ہے. وہ کہتے ہیں میں شہباز شریف سے کہوں گا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیں. جی شہباز شریف صاحب کیوں کہیں گے؟ لیکن جو وہاں موجود تھے ان کو سب کو نکال دیں. ایگزیکٹلی سب کو کہیں جی شو کاز نوٹس. لیکن میرا سوال دوبارہ سے دوسرا سوال کہ کیا یہ جو سب حضرات ہیں واقعی یہ پالیٹیشنز ہیں یا یہ صرف وہ لوگ ہیں جو پی ایم ایل ان کے نام پہ جھنڈا لگایا الیکشن جیتی ہے؟ لیکن جی آپ کہیں پہ جا کر دیکھ لیں, اگر آپ مختلف حلقوں میں جائیں اور لوگوں کے پاس جائیں, یہ سارے کے سارے شخصیات کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. ناٹ دم سیلف, لیکن وہ پارٹی ہیڈز کے نام. پارٹی ہیڈ. تو یہ ان کو خود کو سیاست نہیں آتی, یہ سیاست نہیں کر رہے, بلکہ وہ اپنی پارٹی کے, تو انہوں نے کہا نا کہ سیاستدان یہ نہیں کرتا, یہ سیاست, تو یہ تمام حضرات تو سیاستدان ہیں ہی نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لیڈر, کیونکہ وہ سیاستدان تو نہیں ہے, لیڈر کے نام پہ آئے تو لیڈر ان کے فالو فیل کا ذمہ دار ہوتا ہے. فیل بالکل یہاں تک صحیح ہے. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم جناب. فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی فرمائیے. الحمدللہ دعا دیکھیے فرمائیے. سر میں ایک آج ہم اس موضوع کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میڈیا اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے یا نہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے, کیونکہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ آپ سچ دکھائیں. وہ جھوٹ سننا چاہتے ہیں, جھوٹ برداشت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی حدود سے تجاوز تو کر رہے ہیں نا سر. آپ ان کو جھوٹ ہی دکھائیں نا, جو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کو جھوٹ ان کو سمجھتے رہے, ان کو سچ سمجھیں. اور وہ جو ان کے جو جھوٹ ہے ان کو ہم لوگ, یہ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں یہ پولیٹیشینز کہاں کے پولیٹیشین ہیں؟ ان کو میں پولیٹیشین مانتا ہی نہیں ہوں. جہاں نائب کاشت کے لیے ایک ڈگری ایک کرائٹیریا ہے, اس کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے, وہاں ایک ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے اگر بی اے کی ڈگری کی شرط رکھ دی گئی ہے, تو اس کے بعد وہ لوگ جعل سازی کے ساتھ ہمارے اس میں داخل ہو گئے ہوئے ہیں ایوانوں میں, جنہوں نے ملک چلانا ہے. آپ کیوں دکھا رہے ہیں یہ؟ آپ میڈیا آپ تجاوز کر رہے ہیں اپنی حدود سے. آپ ان کی اس بات کو کیوں کھولیں گے؟ جب کھولیں گے تو وہ لوگ ناراض تو ہوں گے نا سر. بہت شکریہ. جناب ہمیں بھی ایک وہ کال ہمارے پاس آئی تھی, ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا فیض کو جی تم کیوں کرتے رہتے ہو, جا کے تصور خانم کی غزلیں سنو. میرا بھی خیال ہے حبیب علی محمد صاحب کی غزلیں سنا کریں, یہ ہم غلط چکر میں پڑ جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے وہ نہ صحیح تو کچھ اشتہاری دیکھ لیں تاکہ منہ ٹھنڈا ہو جائے. ہمارے ساتھ رہیے کہ وقت بعد ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. سمینہ صاحب ایک کال ہے. سمینہ صاحب السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم فرمائیے. وعلیکم السلام. ہلو جی فرمائیے. جی میں آپ کی ایک تو پروگرام کی تعریف کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ.
کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کا پروگرام جو ہے کہ میں بہت شوق سے سنتی ہوں. آپ بہت اچھا بولتے ہیں. بہت شکریہ. کہیے کیا کہنا چاہیں گی؟ بس کہنا آج کے ٹاپک پہ آپ شاید ڈگری کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کس چیز کے بارے ہم اپنے غم غلط کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک ڈگری وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ تو خیر اب جا کے ساری باتیں ہو رہی ہیں. یہ بہت پہلے ساری باتیں ہونی چاہیے تھی جی جو کہ ہوئی نہیں اور اب جا کے ہو رہی ہیں. تو اس پہ تو میں اتنا زیادہ نہیں کہوں گی. میں تو بس صرف آپ کی تعریف کرنے کے لیے اور آپ کی شو کی بہت شکریہ ذرا نواز سب بولتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ریسنٹ پاسٹ میں تو نہیں کہوں گی, میں کہوں گی 30-40 سال میں ہماری بہت ساری ڈیفینیشنز چینج ہوئی ہیں کہ عزت دار کون ہوتا ہے, شرافت کیا ہوتی ہے, اور کہ ہماری پوری ڈیفینیشنز چینج ہوئی ہیں. اسی طریقے سے پولیٹیشین کی بھی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہماری بدل چکی ہے. وہ جس طریقے سے وہ فیوڈم بنانے کی بات ہوتی ہے, فیوڈلسٹک مائنڈ تھاٹ کی بات ہوتی ہے, اور آپ ان سب پولیٹیشنز کو دیکھیں اور پھر آپ ڈیفینیشن دیکھیں کہ وہ آدمی جس کی نیت یہ ہے کہ وہ پبلک کو سرو کرے. میرے نزدیک ایک پولیٹیشین وہ ہے جس کی یہ جاب ڈسکرپشن ہے کہ میں پبلک کو سرو کروں گا, چاہے میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں, چاہے میں حکومت میں بیٹھا ہوں, چاہے میرے پاس موقع ہے, چاہے میرے پاس محل ہے. میری نیت, میرا مقصد, میری پوری سوچ, مائی ریزن ٹو ایگزسٹ از ٹو سرو دا پبلک. چاہے میں پاور میں آؤں یا چاہے میں اپوزیشن میں بیٹھا رہوں, چاہے میں ایک انڈیویجول آزاد امیدوار بیٹھا رہوں. ٹھیک ہے, یہ میرا مقصد ہے. دس از دا کریئر آئی ہیو چوزن فار لائف. آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیے اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے لوگ کون ہیں. اگر اس ڈیفینیشن پہ لوگ اترتے ہیں تو آپ کے پاس چاہے طاقت میں آئے نہ آئے, اس کا مقصد کلیکٹیو ایفرٹ, ملک کی بہتری ہونا چاہیے. ملک کی بہتری ہے اور پاور سے فرق نہیں پڑتا. اچھا, ایک کال ہے, میں لے لوں, پھر اسی پہ باتیں. سمیع اللہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب عاری فرمائیے. میں عمان سے سمیع اللہ بات کر رہا ہوں. جناب آپ کا پروگرام تو نظر بھی ہم تقریباً ڈیلی دیکھتا ہوں. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. کہیے کیا کہنا چاہیں گے؟ نظر بھی, لیکن میری شرط ہے کہ آپ کال ڈراپ نہیں کریں گے. آپ میری بات سنیں گے, بڑی مشکل سے کال ملی ہے. جناب علی کہیے, آپ یہ ساری باتیں کہہ کے وقت کاٹ رہے ہیں, کہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں فیصل کہ میں کیمیکل انجینئر ہوں. ٹھیک ہے, ان سیاست دانوں کی وجہ سے, ان پڑھ جائے سیاست دانوں کی وجہ سے میں یہاں پہ ایز اے لیبر کام کر رہا ہوں عمان کے اندر. اتنا دکھ ہوتا ہے, اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ میری مطلب جو احساسات ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہاں پہ میں ایک گارڈن میں کام کرتا ہوں, کیمیکل انجینئر ہوں. جہاں بھی مطلب اپلیکیشن وغیرہ دیتے ہیں, سفارش والے آگے چلے جاتے ہیں. ہم کیونکہ میں غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارا تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. بڑی مشکلوں سے میرے ابو نے سود پر قرضہ لے کے مجھے پڑھایا, اور اس کے بعد بس انہیں کی وجہ سے میں پھر یہاں پہ آیا ہوں. اور میں نے کہا کہ آپ کی حالت میں دیکھی نہیں گئی. میں نے کہا چلو ہم سے بحث کرنا چاہیے. سر آئی ایم اسپیچ لیس. مطلب میں آپ کو اس بات کا کیا جواب دوں, اور مطلب بہت شکریہ جناب. اللہ آپ کی مشکل آسان کرے, اللہ آپ کو کامیابی دے, اللہ کرے آپ واپس گھر کو آئیں اپنے گھر والوں سے. یہ جو باہر جو غریب ہمارا بیٹھا پس رہنا, اس کی تو بات سن کے میں دل کرتا ہے میں سر پیٹ لوں کہ آپ کے فورن ایکسچینج کے ساتھ جو آپ مر کے کماتے ہیں, جو اوریانی ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں, وہ اللہ کی پناہ. آپ جو بھائی نے بھی بات کی, اور یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ کیمیکل انجینئر اور ایک مزدوری کر رہا ہے. نہیں, یہ دکھ کی بات نہیں ہے. دکھ کی بات وہ تو عزت کی روٹی کما رہا ہے, اللہ نے اس کو روزگار دیا. مجھے دکھ یہ کہ وہ گھر بار سے دور ہے. نہیں, اس نے اتنے سال کیمیکل انجینئرنگ کی اور اپنے ملک کو وہ سرو نہیں کر پایا, وہ تعلیم لے کے. یہ میری شکایت ہے کہ وہ ملک سے باہر ہے, اپنے گھر بار سے باہر ہے. دکھ کی بات, عزت کی کما رہا ہے, اللہ اس کو اور دے. یہ دکھ. لیکن بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اگر ہم نے دور کرنا ہے تو ہماری جو امپورٹنس انڈیویجلس پہ, فرد واحد پہ, وہ ہٹنی چاہیے اور اداروں پہ آنی چاہیے. پاکستان کی جو اس وقت ضروریت ہے نا, وہ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں خود مختار ادارے چاہیے. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ سیلف گورننگ. لیکن یہ بنیں گے کیسے؟ میں بتاؤں, سیلف گورننگ انسٹیٹیوشنز. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب انسٹیٹیوشنز کیسے بنیں گے, تو میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان آرمی کا ایک ادارہ ہے. جی, اگر وزیر اعظم صاحب فون کر کے کہتے ہیں کراچی میں کور کمانڈر کو کہ میرا بھانجا کیپٹن ہے, اس کو آپ کرنل بنا دیں کل صبح, اور اس کو ملیر کا بیس اس کے حوالے کر دیں, وہ نہیں کر پائے گا.